بات یہ کہ ان دو کے لیے تو ہم بہت لڑائی لڑتے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں تو کہتا رہا ہوں کہ یار اگر آپ بات کرتے ہیں امام الحق کی تو اس کی دیکھیں نا, اگر آپ پرفارمنس پہ لینا ہے تو امام تو پرفارم کر رہا ہے, اگر آپ نے پرفارمنس پہ لینا ہے, فٹنس پہ لینا ہے تو فخر بھی کر رہا ہے, لیکن شاداب جو ہے اس کو کس پرفارمنس کے اوپر ٹیم کے اندر شامل کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا, کہ جنہوں نے ڈومیسٹک کے اندر بھی اپنی دکھائی کارکردگی دکھائی, جب ان کو قومی ٹیم میں لایا گیا تب بھی انہوں نے جناب علی اپنی کارکردگی دکھائی, لیکن یہ کہ اب یہ اگر معیار ہو جائے کہ ٹیم کے اندر آنے کے لیے کوئی تگڑا سسر ہونا چاہیے تو پھر یہ ایک علیحدہ سی بات ہے. ادروائز یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کارکردگی کی بنیاد پر تو میرا خیال ہے کہ اس ٹیم میں شاداب کی جگہ جو ہے وہ ابھی بننا مشکل ہے. پہلے شاداب اپنے آپ کو پروف تو کریں نا کہ ہاں ابھی جو چیمپئن کا کپ ہوا ہے اس کے اندر ان کی کارکردگی کتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو ایک دو جگہ شاید پورے اوور بھی نہیں کیے ہیں, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح پی ایس ایل کا فائنل جتایا اپنی اسلام آباد یونائیٹڈ کو, او ڈی اے کپ پھر کا جو کپتان بنا دیں انہیں. اگر انہوں یہ نے بات تو کہہ رہے ہیں سکندر مشتاق صاحب نے کہی ہے کہ آپ کی کیپٹن کوموڈٹی سب سے اچھی ہے. یہ کوئی بات ہے یار, یہ جو دوسرے جو ہیں باقی وہ کیا ایسے ہی آگے مطلب یہ وہ چنے بیچ رہے ہیں یہاں پر کہ آپ مطلب ایک بندے کو جی اس نے اگر وہ پی ایس ایل جتا دیا تو آپ اسے کپتان بنا دیں, یہ بات تو نہیں نا. لیکن چلیں خیر, شاداب بھی بڑا اچھا ہے, بٹ شاداب کی ابھی جگہ جو تھی نا اس کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ اس کی فارم جو ہے وہ واپس آ گئی ہے. چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ سر کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ہمیں تو اپنا کمبینیشن اپنی ٹیم بنا لینی چاہیے اب, اور اس کو ڈال دینا چاہیے ٹریننگ کے اوپر کہ لیں جناب آپ چیمپئن ٹرافی تک جو ہے وہ ٹکا کر کھیلیں. مجھے بھائی آپ سے بھی جاننا چاہیں گے 5 ہفتے رہ گئے ہیں, اور جو ایک اوپننگ پیئر کی بات کی ہے, شعیب اختر نے بھی کہا اور یہ یونس خان نے بھی کہا کہ آپ کسی طرح سائم اور فخر کو لے کے اوپن کرائیں, آپ دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم 400 کو بھی ٹچ کریں گے. تو آپ کا کیا اس پہ سٹانس, اور امام کو اگر رکھتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ امام کو کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دے آر دا میچ چینجر, جس کی وجہ سے اگر 10 اوور دونوں کھڑے ہو جائیں تو آپ تو دوسری ٹیم کو گیم سے ہی آؤٹ کر دیتے. دیکھ بعد میں سچویشن بنے اس کو کنٹرول اپوزیشن کر لے, وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ ون سائیڈڈ میچ ایک دفعہ کر دیتے ہیں. تو یہ پلس پوائنٹ پاکستان کو اٹھانا چاہیے اور اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. فخر بھی فارم میں, سیم بھی فارم میں, اور اپوزیشن کی جو بالنگ ہے ان پہ ان کا سیریس تھریٹ پہ ہے. تو امام بھی تو فارم میں ہے یار, وہ بھی تو سکور کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اسٹرائک ریٹ کی, T20 تو نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں T20 تو نہیں ہے, یہ 50 اوور کا ہے, اس کے اندر کم سے کم کوئی عقل والا بھی تو ہونا ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے رانا بھائی, بات یہ کہ آپ کے پاس جو شارٹ سلیکشن ہے, دیکھیں شارٹ سلیکشن میں جو گیپس ہیں ان کے پاس شارٹ آف رینج زیادہ ہے, اور ریالٹی یہی ہے کہ جہاں پہ یہ دونوں شارٹ مارتے ہیں وہاں فیلڈرز نہیں ہوتے. امام کا تھوڑا سا جو پرابلم ہے, وہ امام سے بھی ایک دفعہ میری اس چیز پہ بات ہوئی تھی کہ وہ بیسیکلی ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے, بیسکس پہ کھیلتا ہے, لیکن ماڈرن کرکٹ میں تھوڑا سا آپ کو 20-25% اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی بالنگ نہیں ہے کہ آپ 300. تو آپ کے خیال میں امام کو بھی ٹیسٹ پہ رکھنا چاہیے, بٹ میرا خیال ہے جاتی تو ٹیسٹ میں کی جا رہی ہے, ٹیسٹ میں ہاں نہیں رکھا گیا, کبھی بھی باہر نہیں ہوتا. ایک تو ورٹیکل بیٹ تھرو دا لائن اکارڈنگ ٹو جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اکارڈنگ اسی طرح کھیلتا ہے, انرجیٹک ہے, مینس کہ اور اس کے پیچھے 40 پلس کی ایوریج بھی ہے, 45 پلس کی ایوریج بھی ہے, تو وہ ساری چیزیں اس کے اب نا میں ذرا آپ دونوں سے ذرا سخت سوال کرنے لگا ہوں, بڑے آسان سیدھے سیدھے کر لیے, یہ مجھے سے کہنا سخت سوال, سیدھے سیدھے سوال اب ہو گئے, اب جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. اب بات ہو رہی ہے ریٹائرمنٹس کی, وہ انڈیا میں بھی ہو رہی ہے, اس سائڈ پہ بھی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بھی کرتے ہیں. ہمارا کیپٹن جو ہے جی, وہ ان کے کچھ ایسی مسٹیک, کچھ لیپسز نظر آ رہے ہیں. بیٹنگ ایوریج کی بات کریں 28 کی ہے, 1.5 سال کے اندر صرف ایک 100 ہے انگلینڈ کے خلاف ملتان کی پچ پہ, جس پہ سب نے رنز کیے تھے. 20-25 کر کے ہر دفعہ وکٹ تھرو کر دینا, یہ بھی سمجھ نہیں آتا. پھر آپ 99 کے اوپر اگر 8 آؤٹ کر دیتے ہیں, فیلڈ پلیسنگ جہاں ہونی چاہیے اگر سیٹ نہیں کرتے, اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اگر میری ٹیم میں اسپنر کی جگہ بنتی ہے, اب پہلے دن کا کھیل ہو چکا ہے, اب جب آپ سلمان علی آغا سے 15-16 اوور کرا رہے ہیں تو بھائی آپ نے اسپنر کو کیوں کامران غلام سے کرائیں, اس سے کرا لیے ہیں, آپ نے اسپنر کو کیوں نہیں نعمان کو لے کے گئے ہیں, پھر نعمان تو تھا موجود تھا, آپ نے کیوں نہیں کھلایا, آپ نے کھلایا. پھر اگر آپ نے 9 آؤٹ کر لیے, یا بنگلہ دیش کی بات کریں یا آسٹریلیا کی بات کریں, جب آپ ٹاپ آرڈر آؤٹ کر لیتے ہیں آپ سے ٹیل کیوں نہیں آؤٹ ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالر نے آؤٹ کرنا تھا, لیکن کپتان کی گیم اویئرنس
اپنے 11 پلیئر سے بھی آگے ہونی چاہیے, اپوزیشن سے بھی آگے ہونی چاہیے, پرویکٹیو ہونا چاہیے. ہاں پرویکٹیو ہونا چاہیے. جس طرح ہم پاس میں اپنے گریٹ کپتانوں کو دیکھ چکے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں مائنڈ سیٹ, کبھی کمنس کر رہا ہے, بیٹر پھنستا ہے, رنز کرتا ہے, وہ پلان کرتا ہے بالر کے ساتھ, فیلڈ پلیسنگ کر دی. اگر یہ رباڈا اور جس طرح جانسن مار رہے تھے, آپ اپنے بالر کہتے جی آپ نے ان کو پل شاٹ یا ہک پہ لے کے آئے, فیلڈر 2 پیچھے کھڑے کرتا ہوں میں, یا اسپنر کے 2-3 اوور درمیان میں کروا لیتے. سب سے آسان ہوتا ہے ٹیل کو آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ اسپنر لگا دیں. آؤٹ نہ ہوتے ایک علیحدہ بات ہے, آپ ٹرائی تو کرتے, دونوں چیزیں نظر نہیں آئی. تو آپ کے خیال میں یہ شان مسعود کا لاسٹ میچ آپ کو دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلے آپ بتائیے پھر آپ سے بھی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ تو بڑی کنفرم بات ہے کہ جب آپ نے عباس سے 6 وکٹیں لے لیں, جب تو عباس نے تھوڑا سا لمبا سپیل کیا. لمبا سپیل کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے, اور 20 اوور کروا دیے, یہ بھی ہسٹری کا ریکارڈ بنا ہے کسی فاسٹ بالر نے 20 اوور جیسے کروا آپ دیے. 6 سے 7 اوور ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کی لینتھ پیچھے ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ جتنے مرضی انرجیٹک ہو, جتنی مرضی آپ کے اندر وہ انرجی ہو, آپ کی لائن تھوڑی سی پیچھے ہو جاتی ہے. بیچارے نے انرجیٹک ہونا ہے. اب بات یہ ہے کہ رماڈا کو کھچے ہوئے بال کیے, آگے بال تو کیا ہے نہیں. اگر آگے کرتے تو مس ٹائم ہو سکتا ہے, ایک نکلا ہے چانس نکلا ہے, لیکن وہ نو مین لینڈ میں گرا. اب جس طرح آپ نے بات کی, 1 اسپنر ضروری ہونا چاہیے تھا, آپ فیلڈنگ کھول دیتے. 1 اوور کا یہی تھا کہ 8 رنز ہو جاتے, چانس لیتے کہ اگر بہت اچھا کھیل گئے تو 8 رنز کر جائیں گے, ہم بیئر کر لیں گے. لیکن پھر بھی آپ کے پاس ابھی 40 رنز اور پڑے تھے. اس میں ہمیشہ ہم نے بات کی ہے کہ شان مسعود کا گیم اویئرنیس اور گیم سینس اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک پرو ایکٹیو دھونی کی بات کریں, یا جس طرح ہم نے ماڈرن کرکٹ میں دوسرے کپتانوں کو دیکھا ہے کہ امیجیٹلی چینجز, کہ آپ ٹائم نہیں لے سکتے. کیونکہ آپ جب 40-45 رنز رہ گئے, عرفان یہ میں آپ کو بھی رانا صاحب بتاتا ہوں کہ جب ایک چوکا لگتا ہے, کپتان 40-30% اس کا مورال نیچے گر جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس سے چوکا جا رہا ہوتا ہے, آپ بال کو فالو کر رہے ہوتے, جب آپ اپنی اوریجنل فیلڈنگ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا گیم, جو آپ کی گیم سینس ہے نا, وہ کام کرنا بند کر دیتی, کیونکہ آپ صرف 40 رن ڈیفینڈ کر رہے ہیں. 4 رن سے آپ کی کپتانی کا لیول اور آپ کی سوچنے کا معیار جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنا صرف جن کے پاس مینٹل ٹفنس ہے وہی کر سکتے ہیں, شان مسعود کا کام نہیں ہے. جی وہ اچھا, میں اس میں تھوڑا سا مجھے سے وہ کروں گا, اختلاف بھی کروں گا. اور بات یہ کہ جو ٹیم ہوتی ہے نا, وہ ٹیم وہ جیتتی ہے جو سارے مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں. اگر تو صرف یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو برا بنانے کے لیے آپ سارا کچھ اس کے اوپر ڈال دیں, یہ ٹھیک ہے کہ اس کی کپتانی کے اوپر بڑے سوالات ہیں. کپتانی کا کام رہ گیا نا, میں وہیں آؤٹ نہ ہوتے کہ لہذا بات میں وہیں آ رہا ہوں, یہ تو 8 آؤٹ کر دیا بھائی, میں وہیں آ رہا ہوں کہ 8 آؤٹ کر دیے. اس کے بعد یار آپ کے پاس ایک بہت سارے مطلب ایک عرصے سے کپتانی کرنے والا بابر اعظم بھی اس گراؤنڈ کے اندر موجود تھا, رضوان بھی وہاں پہ موجود تھا. یہ مطلب کم عقل تو نہیں نا ہے, ویسے تو ثابت کر دیا انہوں نے کہ کم عقل ہے. اگر یہ اپنے کپتان کو تھوڑا سا ایڈوائز کریں یا بلا کر بتاتے کہ یار ایسے نہیں ایسے کر لو, تو کیا مطلب نہیں, آپ کیا سمجھتے یہ بات نہیں ہوگی. میں یہ بات کپتان اگر ان سے ایڈوائس سیکھ کرے گا تو وہ دیں گے نا. کئی دفعہ چلیں ان کو بھی دے دینی چاہیے, لیکن کئی دفعہ جب کپتان بنتے ہیں نا ہمارے کلچر میں, میں سوری اس میں ایڈ کرتا چلوں, ہمارے کلچر میں جب کپتان بنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں تاڑ زیادہ سیاح نہیں, ہمارا تو مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کی شکل دیکھ کے ترس آنے لگ جاتا ہے. جب اس کو اسکرین پہ لاتے ہیں نا تو دل کرتا ہے یار ٹھیک ہے نا. وہ کپتان ایسی مطلب اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن یہ کہ شکل دیکھ کے ویسے ہی اس پر ترس آنے لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ بالر جو تھے وہ مسلسل باؤنسر کیے چلے جا رہے تھے, وہ پاگل تھے یار. وہ مطلب یہ کہ جب آؤٹ نہیں ہو رہا آپ اسے ان کو آگے رکھیں 3 سلپ, ٹھیک ہے نا, اور پھر پتہ چلے ان کو بھی کھیلنے کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے 3 سلپیں نہیں تھی, بھائی تو 3 سلپیں رکھ کے آپ باؤنسر کیے چلے جا رہے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ فیلڈ پلیسنگ اس کے مطابق نہیں, اکارڈنگ ٹو فیلڈ بھی تو بال کرے نا بندہ. اگر آپ نے 3 فیلڈر لیے, اگر آپ نے 3 سلپ لی ہیں تو پھر آگے گیند کریں, کروائیں اسے, کھلوائیں اسے, تاکہ کوئی سلپ لگے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا بھائی. دیکھیں ٹیل نے تو آپ کو چلانی ہے. پھر یہ کہ اس کو یہ ہوا کہ جی اس موقع کے اوپر تبدیل کر کے انہوں نے اس کو دے دیا وہ اوور عامر جمال کو. بھئی عامر جمال کو ہی دینا تھا, ٹیم میں تو وہی تھا نا, ٹیم سے باہر تو اس نے ڈگ آؤٹ میں سے نکال کے تو نہیں بندہ لے کر آیا کہ یار ایک اوور کرا دے. عامر جمال سے ہی کروانا تھا. اصل یہاں پہ جو پرابلم آیا نا, وہ دیکھیں انہوں نے مہاراج کو رکھا یا نہیں ٹیم میں, ان کی عقل تھی تو انہوں نے رکھ لیا. ہم نے اب ہم اس میچ کے اندر بھی سارے فاسٹ بالر اور اس پہ تو گھاس, ٹھیک ہے نا, ہم نا پچ کو سیس کرتے ہیں نیکڈ آئی سے. مہاراج کی بات کی ہے,
اچھا کئی دفعہ آپ کو تھوڑا سا بالر کو ریسٹ دینے کے لیے بھی اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ یار ایک طرح سے 10 اوور میں ایک دور یہ تھا کہ جب سرفراز نواز سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, سلیم الطاف سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, عاصم مسعود سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, عمران سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, مدثر کو لے آتے تھے, وہ کہتے تھے جائیں مدثر مین ود دا گولڈن آرم. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے خاص میں, اور وہ آؤٹ. اصل میں اب اس بیچاری کی بدقسمتی ہے, دونوں کی بدقسمتی ہے. کپتان نے عامر سے بال کروائے, عامر کی بھی بدقسمتی تھی کہ وہ آؤٹ نہیں کر سکا اور اس کے اوپر بھی پیچھے سارے پڑ گئے. ادھر کپتان صاحب نے اس کو تبدیل کیا تھا تو یہ ہوا کہ جناب دیکھیں یار یہ کیا چینجنگ کی. اور یہ میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح نیتھن لائن ہے, ٹھیک ہے نا, پرتھ میں کھیلتا ہے آسٹریلیا تو وہ لڑکا کھیلتا ہے, وہ چاہے لاہور کھیلے, افغانستان کھیلے, دنیا کی کسی جگہ پہ کھیلے, وہ بھی کہہ رہا ہوں آؤٹ بھی کرتا ہے. اور یہ میچ جب آسٹریلیا جیتا ہے تو واہ ہو جاتی, جو ایم سی جی میں میلبرن میں جو میچ جیتے ہیں وہ نیتھن لائن نے جتایا ہے, جو اینڈ میں 2-3 وکٹیں پھنس گئی تھی انڈیا کی, وہ اس نے آؤٹ کر کے دیے. تو یہ والی پچ پہ اس نے گل کو آؤٹ کیا, سلم نے آؤٹ کیا, تو اس کے وہ ڈیلیور تو کرتا ہے. اچھا یہاں پہ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 15 رن چاہیے ہوں اور عامر جمال کو آپ بالنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کس کو لاتے؟ میری بات تو سنیں. ہاں سنائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سچویشن میں وہ جب اس کو یہ آفر ہوئی ہوگی کہ ادھر سے بال کرنا ہے, تو کیا اس پہ اتنا پریشر کہ وہ کہتے ہیں نا 9 فٹ تک کتنے فٹ ہو گیا, 1.5 فٹ ہو گیا. کسی بھی بالر کو جب اس سچویشن میں بال کرنے کے لیے آتے ہیں اس کا قد چھوٹا نہیں, لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے اگر وہ اسپنر لگا دیتے تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے, اسپنر سے اگر چانس لیتے تو ربادہ تک کھڑا ہو سکتا تھا, بالکل ہو سکتا ہے. اور ہم نے او ڈی ایم میں دیکھا